آداب، میں ہوں خانزادہ اسفندیار خٹک اور میں کلاسیکی رقاص ہوں۔ یہاں اسلام آباد میں رہتا ہوں میں، اور مجھے اس بات کا بہت فخر ہے کہ میں پشتو کے عظیم شاعر خوشحال خان خٹک کی 12ویں پشت سے ہوں۔ خوشحال خان خٹک افغانستان کے قومی شاعر ہیں، اور میرا تعلق کوہاٹ کے علاقے سے ہے، اور ہم لوگ 86 میں کوہاٹ کے گاؤں گنبٹ سے آگے تھے اسلام آباد۔ ہمارا آبائی علاقہ جو ہے وہ ٹیری ہے، اور ٹیری جو ہے وہ 4 صدیوں سے خٹک قوم کی سرداری کا علاقہ رہا ہے، اور یہ سن 1955 تک ایک نوابی ریاست تھی جس میں حاضر وقت کوہاٹ اور کرک کے اضلاع شامل تھے۔ خوشحال خان خٹک خود شاعر تھے، اس لیے وہ بھی ایک فنکار تھے۔ وہ کرتے تھے الفاظ کا رقص، چونکہ شاعری جو ہے وہ الفاظ کا رقص ہے، اور میں ان کی 12ویں پشت میں اعضاء کی شاعری کرتا ہوں، چونکہ رقص جو ہے وہ اعضاء کی شاعری ہے۔ میں نے رقص کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا شروع کی سن 2000 میں، جب میں اے لیول کر رہا تھا، اور اس وقت انگریزی کے ایک اخبار میں آیا تھا کہ کلاسیکی رقص عورتوں اور بچوں کے لیے، تو میں نے کہا کہ نہ تو میں عورت ہوں اور نہ ہی بچہ، تو کیوں یہ ذاتی کیوں کہ آپ صرف عورتوں اور بچوں کو ہی رقص سکھاتے ہیں۔ تو وہاں پہ میں نے شمالی ہندی کلاسیکی رقص کتھک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اور سن 2007 میں مادام اندو مٹھا جی ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام، 93 سالہ، ان سے میں نے پھر شمالی ہندی کلاسیکی رقص کتھک اور جنوبی ہندی کلاسیکی رقص بھارت ناٹیم سیکھنا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ بھارت ناٹیم کرنے والے ہندوستان، پاکستان اور دیگر ممالک میں بہت ہیں، اور کتھک کرنے والے بھی، لیکن چونکہ میں افغان ہوں، پٹھان ہوں، پشتون ہوں، خٹک ہوں، تو کیوں نہ میری اپنی شناخت ہو، اپنی پہچان ہو رقص میں۔ تو پھر میں نے خٹک کتھک کی آمیزش بنائی، جس میں تلوار بھی ہوتی ہے اور رومال بھی ہوتے ہیں، اور اس میں کتھک کا گھنگرو بھی ہوتا ہے۔ اب تلواروں کا جو استعمال ہے خٹک ڈانس میں، اس کے پیچھے جو ہے نا تاریخ ہے کہ خٹک قوم اپنے سارے ہمسائے قبیلوں کے ساتھ لڑ چکی ہے، تو تب سے ملک شہباز خان جو کہ خوشحال خان خٹک کے والد تھے، ان کے دنوں سے خٹک ڈانس میں تلواروں کا استعمال تھا، اور جو سرخ رومال ہیں وہ تو پیار اور محبت کی نشانی ہے۔ اسی طرح جو میرے خٹک کتھک میں جو آمیزش میں بناتا ہوں، اس میں جو گھنگرو ہیں وہ پیار اور محبت کا بھی پیغام ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ گھنگرو بھی ایک ساز ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ گھنگرو کو ہم پیروں سے بجاتے ہیں، اور دیگر جو ساز ہیں ان کو ہم ہاتھوں سے یا منہ سے بجاتے ہیں۔ گھنگرو کتھک میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور گھنگرو کی بھی اتنی ہی تعظیم کرنی چاہیے جتنی ہم رباب کی یا شہنائی کی یا دیگر کسی اور ساز کی ہم کرتے ہیں۔ میں نے کورونا کے دنوں میں اویئرنیس کے لیے، کورونا کے بارے میں آگہی کے لیے، پشتو کے ایک مشہور گلوکار ہیں ہارون بادشاہ، ان کے گانے پہ میں نے خٹک اور کتھک کی آمیزش کی، اور اس میں اٹ واز آل اباؤٹ کورونا اویئرنیس۔ آئی آلسو میڈ انگلش سب ٹائٹلز ود اٹ سو دیٹ آئی کوڈ ریچ آؤٹ ٹو میکسیمم پیپل اینڈ سو دیٹ وی کوڈ اسپریڈ دس میسیج، زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں میں اس کو پھیلا سکتے۔ اور اسی طرح میں نے اپنا ایک ادارہ بنایا ہے ٹیری نواب دربار، جو کہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، جہاں پہ میں رقص کے ذریعے انسانی حقوق پہ کام کرتا ہوں، عورتوں کے حقوق پہ، بچوں کے حقوق پہ۔ سیلاب زدگان کے لیے میں ایک فنڈ ریزر کروں گا بہت جلد پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد میں، جس میں ہم بہت سے فنکاروں کو اکٹھا کریں گے، جس میں رقاص بھی ہوں گے اور موسیقار بھی ہوں گے اور گلوکار بھی ہوں گے، تاکہ ہم تھوڑے بہت پیسے اکٹھے کریں، چونکہ بہت سے امداد کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے مشکل وقت میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ شانہ بشانہ چل سکیں اور ان کی مدد کر سکیں۔ خاندان والے تو جب تک میں چھوٹا تھا تو مجھے باقاعدہ میری حوصلہ افزائی کرتے تھے رقص میں۔ میں نے جب اے لیول میں رقص سیکھنا شروع کیا باقاعدہ طور پہ، یعنی سن 2000 میں، تو اس وقت بھی انہوں نے کوئی خاص مخالفت نہیں کی تھی میرا کتھک سیکھنے پہ، چونکہ وہ ان کا خیال تھا کہ ہمارا لڑکا جو ہے بیٹا وہ اے لیول کر رہا ہے اور اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھ رہا ہے، اور بطور شوق یا بطور ہابی جو ہے نا یہ رقص سیکھ رہا ہے۔
تو پھر اس کے بعد جب میں نے MBA مکمل کیا تو میں نے پھر غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، اور تقریباً پچھلے 15 سالوں سے میں منسوب ہوں غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ، انسانی حقوق پہ میں نے کام کیا ہے۔ تو تب تک تو ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے نے MBA بھی کر لیا اور مختلف NGOs کے ساتھ کام بھی کر رہا ہے، تو اس کی جو ہے نا ایک زندگی ایک خاص ڈگر پہ چل رہی ہے۔ تو لیکن یہ تھا کہ جب میں نے رقص کی طرف زیادہ دھیان دینا شروع کر دیا اور رقص کے ذریعے ہی میں انسانی حقوق پہ کام کرنے لگ گیا، تو ظاہر ہے گھر والے پریشان ہوتے ہیں اس طرح سے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کبھی مجھے اس طرح سے منع نہیں کیا رقص سے، چونکہ دیکھیے اگر کہیں پہ خاندان میں خاموشی ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ سختی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو منع نہیں کیا جا رہا، چونکہ بہت سے ایسے خاندان ہوتے ہیں جہاں پہ بہت سختی کی جاتی ہے اور آپ کو بہت سی جائز چیزوں سے منع کیا جاتا ہے۔ تو مائی فیملی ہیز بین ویری کوآپریٹیو، چونکہ آج جو کچھ بھی میں ہوں اپنے خاندان کی وجہ سے ہوں، لیکن معاشرہ جو ہے، ہمارے والدین بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور وہ بھی پریشرائز ہو جاتے ہیں معاشرے کی منفی ریاکشن کی وجہ سے۔ اب دیکھیے جیسے میں مختلف دفاتر میں جب کام کرتا رہا ہوں تو وہاں پہ سب رقص کو ایک عجیب سے یعنی ایک عجیب سی نظر سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی امیر گھرانوں سے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کتنا بھی امریکہ یورپ سے پڑھ کے کیوں نہ آئے ہوں، سوچ سب کی کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہے۔ مجھے تو گھر والے یہ بھی کہتے ہیں کہ تم رقص مت کرو، چونکہ تم نواب زادے ہو، خان زادے ہو، تم خوشحال خان خٹک کی 12ویں پوشت ہو، اگر تم ایک عام خٹک ہوتے یا عام پٹھان ہوتے تو خیر ہے تم کرتے رقص، لیکن اب تمہارے ساتھ ایک بہت بڑا نام جڑا ہوا ہے، ٹیری کے خاندان کا نام جڑا ہوا ہے۔ تو میں ان کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی دوسرا جنم نہیں ملے گا جس میں ایک عام آدمی بنوں گا، نہ میں نواب زادہ ہوں گا، نہ میں خان زادہ ہوں گا، اور میں ایک عام پٹھان بنوں گا اور پھر میں رقص کروں گا۔ اور میں ان کو پھر بہت سی مثالیں دیتا ہوں جو کہ لوگ بھول جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، کہ شاعر سے بڑا فنکار کوئی نہیں ہوتا۔ خوشحال خان خٹک خود شاعر تھے، خود فنکار تھے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ گلوکاری کو، شاعری کو اور موسیقی کو یکجا کریں تو وہ رقص کی شکل اختیار کرتی ہے۔ تو رقص میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ کسی بھی روح سے معاشرے کے کسی بھی قانون کے مطابق وہ منع ہو۔ مخالفت تو ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس مخالفت سے ڈر گئے یا آپ نے گھٹنے ٹیک دیے تو کسی اور کو تو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن فنکار خود مر جاتا ہے۔ اگر فنکار اپنے فن کو مار دے، رقاص اپنے رقص کو مار دے، یا میں اپنے رقص کو مار دوں، تو میں زندہ تو رہوں گا، سانس لیتا رہوں گا، لیکن اندر سے تو میری اس فنکار کی موت واقع ہو چکی ہوگی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے بہت طریقے ہیں، اور میں نے طریقہ استعمال کیا ہے، اپنایا ہے، موسیقی کا، رقص کا، خوبصورتی کا، ہنسی کا اور مسکراہٹ کا۔ تو رقص تو آپ کو خدا تک پہنچاتی ہے، عرفان کی منچ تک پہنچاتی ہے، آپ کا تعلق خدا سے اور اوپر والی ذات سے وہ جو ہے نا اس تعلق کو استوار کرتی ہے۔ تو رقص تو جو ہے وہ تو بہت ہی روحانی عمل ہے، لیکن اس کو سنجیدگی سے اگر کیا جائے تو۔ میں نے یہ دیکھا کہ میں کب تک غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ کام کرتا رہوں گا پیسے کے لیے۔ تنخواہ تو میری بہت اچھی تھی، لیکن چونکہ ذہن میں اور دل میں رقص تھا، اس لیے میں نے پھر جب یہ تنظیم بنائی ٹیری نواب دربار، تو یہاں پہ میں انسانی حقوق پہ کام کرتا ہوں رقص کے ذریعے۔ رقص کو اپنا ٹول بنا کے، اپنا اوزار بنا کے، اگر آپ کوئی معاشرے میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کو اتنے زیادہ پیسے شاید نہ ملیں جتنے آپ کو کسی دیگر کاروبار سے ملیں، جتنے آپ کو پراپرٹی ڈیلنگ سے ملیں، لیکن یہ ہے کہ پیسے آپ کو مل جاتے ہیں۔ اب اگر ہم فنکاروں کی درجہ بندی کریں تو سب سے اوپر آتے ہیں گلوکار، ایکٹرز جو ہیں، ان کو وی پے دیم a lot and we also respect them. below them come the singers جو کہ ہمارے گلوکار ہیں، ان کو بھی ہم پیسے بھی ان کو ملتے ہیں اور ان کو تعظیم بھی ملتی ہے۔ ان کے نیچے آتے ہیں موسیقار جو ہمارے ساز نواز ہیں، ان کو بھی پیسے دیے جاتے ہیں اور تعظیم بھی ملتی ہے۔ اور جو ان تینوں فنون کو یکجا کرتے ہیں
اور اس کو کہتے ہیں رقاص، جس کو تعظیم بہت کم ملتی ہے، اگر ملتی بھی ہے، اور پیسے بھی نہ ہونے کے برابر ملتے ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے اس کو بھی بدلنا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ تو زیادتی ہے اس فنکار کے ساتھ۔ اگر تو رقاص کا پیٹ نہ ہوتا تو پھر تو بہت اچھا ہوتا، وہ ہر جگہ ناچتا، ہر جگہ رقص کرتا، لیکن رقاص بیچارے کے ساتھ بھی پیٹ جڑا ہوا ہے، اس نے بھی گھر کا چولہا جلانا ہے، اس کی بھی بیوی بچے ہیں، اس کے بھی ماں باپ ہیں، اس نے بھی ایک سلسلہ چلانا ہے۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو پے آر آرٹسٹ۔ اگر کوئی اچھا ہوگا جس کا ضمیر زندہ ہوگا تو اگر وہ رقص دیکھنا چاہے گا تو آپ کو معاوضہ بھی دے گا، جو آپ کا جائز معاوضہ بنتا ہے۔ اور اگر بے ضمیر لوگوں کے ہاتھ آپ چڑھیں گے تو آپ کو ظاہر معاوضہ نہیں دیں گے۔ تو آئی گیس اٹس دی جو ہمارا معاشرہ ہے اٹ از ٹو بی بلیمڈ ایز اے ہول، چونکہ ہم لوگ بہت بے ضمیر ہو چکے ہیں شاید، اور ہم لوگ زیادتی کرنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں دوسروں کے ساتھ کہ اس میں جو ہے نا ہم بھول جاتے ہیں کہ روز آخرت بھی ہے کہیں، چونکہ کائنات کا ہر ذرہ حرکت میں ہے، ہر ذرہ گردش میں ہے، اور یہی گردش اور یہی حرکت ہی رقص ہے۔ اگر الیکٹرانز ہیں وہ بھی گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور اگر نیوکلیس میں نیوٹرونز یا پروٹونز ہیں وہ بھی حرکت کر رہے ہیں، وہ بھی گردش کر رہے ہیں۔ تو رقص جہاں پہ یہ حرکت بند ہو جائے، یہ گردش بند ہو جائے یا رقص بند ہو جائے، وہاں پہ موت ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو ہرگز مت ماریے، آپ بھی حرکت میں رہیے، آپ بھی گردش میں رہیے اور رقص میں رہیے۔ ڈانس اینڈ لیٹ ڈانس، لیو اینڈ لیٹ لیو۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔